الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ ہم پڑھ رہے تھے مقننہ یا پارلیمنٹ مجلس شورا۔ اس ٹاپک کا جو حصہ ہم نے آج پڑھنا ہے وہ ہے پارلیمنٹ کے اختیارات، پاورز آف پارلیمنٹ۔ پاکستان کی پارلیمنٹ، جسے آپ مجلس شورا میں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بیسک بنیادی طور پہ قانون ساز ادارہ ہے، جس کو قانون سازی کے علاوہ اور بہت سے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں یا دیے گئے ہیں، جن کا جو جائزہ ہے ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کی جو لیجسلیٹو پاورز ہیں، کہ قانون سازی کے اختیارات، قانون سازی کے میدان میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، سینٹ اور قومی اسمبلی، یکساں اختیارات کے حامل ہیں۔ ان دونوں کے پاس جو دونوں آپ کے ایوان ہیں، اس کا ایوان بالا اور ایوان زیری، ان دونوں کو یکساں اختیارات حاصل ہیں، اور وہ جو دونوں ایک جیسے ہی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ ملک کا قانون ساز ادارہ ہے۔ یہ مرکزی اور مشترکہ امور کی جو فہرستیں آئین کے اندر دی گئی ہیں، ان کے بارے میں یہ قانون سازی کرتا ہے۔ قانون سازی کے علاوہ کسی بھی قانون سازی کے لیے کوئی بھی بل کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے، کہ اگر آپ نے کسی بھی مسئلے کے اوپر کوئی قانون سازی کرنی ہو تو اس کا جو مسودہ ہے، بل بیسیکلی جو اب ہم یہ قانونی ٹرمز استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بل جب قانون سازی کے لیے کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے تو اسے ہم بل کہہ سکتے ہیں۔ تو جو بل ہے قانون سازی کے لیے، وہ کسی بھی ایوان میں پیش ہو سکتا ہے۔ اس پر ڈسکشن ہوتی ہے، یہ بحث و تمیز کی جاتی ہے، رائے شماری، باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے، رائے شماری کرائی جاتی ہے۔ ایک ایوان میں جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، ساری یہ کارروائی میں کسی بھی ایوان میں مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر دوسرے ایوان میں یہ اس بل کو اس کارروائی سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب دونوں ایوان کسی بل کو منظوری دے دیں تو وہ جو بل ہوتا ہے، پھر آخری جو اس کی سٹیج ہے، تو وہ صدر کی منظوری کے لیے چلا جاتا ہے۔ اگر وہاں سے بھی منظوری آ جاتی ہے تو وہ کس چیز کی شکل اختیار، وہ بل ہے جو مسودہ ہے، وہ کس چیز کی شکل اختیار کر لے گا، آپ کا وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر بل کے متعلق کسی ایوان میں اختلاف پیدا ہو جائے تو صدر دونوں ایوانوں کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ بلا سکتا ہے۔ صدر چاہے تو استصواب رائے بھی کرا سکتا ہے۔ صدر کو 30 دن کے اندر بل کی منظوری دینا ہوتی ہے، لیکن مالیاتی بل پہلے یہ ضروری ہے کہ جو ایسا بل جس کا تعلق فائنانس سے ہو، مالیات سے ہو، تو وہ بل جو ہے نا، وہ لازمی طور پر جو پارلیمنٹ کا ایوان ہے، ایوان زیری، وہ ہے قومی اسمبلی، اس میں اس کا پیش ہونا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ ان علاقوں کے لیے قانون سازی کرتی ہے جو پاکستان کی حدود میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات صوبوں کی درخواست پر صوبوں کے لیے قانون سازی بھی پارلیمنٹ کرتی ہے۔ اب اس کے دیکھیں ایگزیکٹو پاورز ہیں اپنا پارلیمنٹ کے پاس، اس کے انتظامی اختیارات وہ کون کون سے ہیں؟ وفاق انتظامیہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو آپ کی وفاقی انتظامیہ ہے وہ وزیر اعظم اور اس کے ساتھ جو ان کی اپنی کابینہ ہوتی ہے اس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ وزراء وزیر اعظم قومی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے، اور کابینہ کی جو اکثریت کا تعلق بھی قومی اسمبلی سے ہوتا ہے، جبکہ 1/4 جو وزراء ہیں وہ سینٹ سے، یہ مطلب ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ جتنے بھی وزراء ہوں گے اس کا 1/4 جو ہے نا وہ سینٹ سے لیا جائے گا۔ انتظامیہ کا تعلق چونکہ دونوں ایوانوں سے ہوتا ہے، اس لیے ایوانوں کے اجلاس میں کابینہ کے ارکان شرکت کرتے ہیں۔ مقننہ انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے۔ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ انتظامیہ کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرتی ہے، اس لیے مختلف طریقے سے اس کا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ کرتی رہتی ہے مختلف طریقوں سے، مثلاً سوالات، تنقید، تحریک ملامت، تحریک التوا، قراردادیں، تحریک عدم اعتماد وغیرہ، یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ اپنا چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا، احتساب کی صورتحال ہے، جانچ پڑتال ہے، وہ ساری یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ برقرار رہتا ہے۔
یہ جو ساری چیزیں ہیں نا بیسیکلی کسی بھی معاملے کو چیک کرنے کے لیے، کسی پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے یہ سارے قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ ان طریقوں سے اہم مسائل کو زیر بحث لایا جاتا ہے، لہٰذا انتظامیہ مقننہ کی نگرانی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو آپ کا آئینی ادارہ ہے پاکستان کا قانون سازی کے لیے، اس کی جوڈیشل پاورز کون سی ہیں۔ آئین کے مطابق پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کا تعاون کی جو تعداد ہے وہ اس کا تعین کرتی ہے، ان کے لیے قواعد و ضوابط کی جو رولز وغیرہ ہیں وہ بناتی ہے۔ ان کی تنخواہ اور مالی امورات کا تعین بھی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو آپ کے ہیں کہ پارلیمنٹ صدر مملکت کو مواخذے کے ذریعے اس کی مقررہ مدت سے پہلے اپنے عہدے سے برطرف کر سکتی ہے۔ صدر کو ہٹانے کا جو طریقہ ہے وہ مواخذہ یا امپیچمنٹ کہلاتا ہے، کہ صدر کو اپنے عہدے سے ہٹانا ہو، اس کی وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر صدر کو اپنے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو سارا پروسیس ہے یہ مواخذہ کہلاتا ہے۔ صدر کو اپنے عہدے سے ہٹانے کا جو پروسیس ہے یا عمل ہے یہ مواخذہ یا امپیچمنٹ کہلاتا ہے۔ تو پارلیمنٹ صدر مملکت کو مواخذے کے ذریعے ان کی مقررہ مدت سے پہلے اپنے عہدے سے ہٹا سکتی ہے، برطرف کر سکتی ہے۔ صدر کے خلاف مواخذہ یا امپیچمنٹ کی جو تحریک ہے پیش ہونے پر پارلیمنٹ ایک عدالت کے طور پہ کام کرتی ہے۔ قصور ثابت ہونے پر قانون کے مطابق سزا تجویز کرتی ہے۔ پارلیمنٹ ذہنی یا جسمانی معذوری اور سنگین بدعنوانی کے جو الزام میں صدر کے خلاف مواخذہ دائر کر سکتی ہے۔ مواخذہ کامیاب ہونے پر صدر کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے دوسرے آپ کے جو پارلیمنٹ ہماری ہے اس کا جو الیکٹورل پاورز ہیں یا انتخابی اختیارات ہیں وہ دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ مل کر صدر مملکت کا انتخاب عمل میں لاتے ہیں۔ صدر مملکت کا جو الیکشن ہے یا انتخاب ہے اس کے لیے آپ کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، قومی اسمبلی اور آپ کے جو سینٹ ہے، اس کے ساتھ جو چاروں صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں ہیں بہت ساری مل کر صدر کا جو الیکشن ہے اس میں حصہ لیتی ہیں۔ سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو منتخب کرتی ہے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، جبکہ وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب قومی اسمبلی کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کے دیکھیں فائنینشیل پاور کون کون سی ہیں۔ مالیاتی جو اختیار ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی کو مالیاتی اختیار میں برتری حاصل ہے۔ برتری حاصل ہے کس پہ؟ آپ کی جو سینٹ ہے اس حوالے سے، جو ایوان بالا ہے اس سے ایوان زیریں کو مالیاتی اختیارات میں برتری حاصل ہے۔ تمام مالیاتی مسودات جو بل ہوتے ہیں اس پر بحث کا آغاز ہمیشہ قومی اسمبلی میں ہوتا ہے۔ نئے ٹیکس لگانے کا جو اختیار ہے وہ بھی قومی اسمبلی کے پاس ہے۔ پرانے ٹیکس کو ختم کرنے کا اختیار بھی قومی اسمبلی کے پاس ہے۔ سالانہ بجٹ وفاقی حکومت کی نگرانی میں تیار ہوتا ہے، جب اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے تو ارکان کھل کر بحث کرتے ہیں، وہ اس پر تنقید اور جس کو اگر تبدیلی یا ترمیم کرنی ہو تو وہ بھی پیش کرتے ہیں، تب کہیں ان مسودات کو حتمی منظوری حاصل ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد مالیاتی مسودات سینٹ کی منظوری کے بغیر صدر کو آخری منظوری کے لیے بھیج دیے۔ قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد مالیاتی جو مسودات ہوتے ہیں ان کو سینٹ کی منظوری کے بغیر، مطلب سینٹ کو بائی پاس کیا جاتا ہے، اس کی منظوری کے بغیر صدر کو آخری منظوری کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ گویا قومی اسمبلی کا مالیات پر جو فائنینشیل میٹر ہیں جن کا تعلق پیسوں کے معاملات سے ہے، مالیات سے ہے، اس کا قومی اسمبلی کا پورا اس کے اوپر کنٹرول ہے۔ قومی اسمبلی مطالبات زر میں کمی کرنے کے بھی مجاز ہے، یہ بھی اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ مطالبات زر، جس کے ایسے مطالبات جن کا تعلق زر پیسے سے ہو اس میں بھی کمی کرنے کی۔ امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن، اگر آئین میں ترمیم کرنی ہو تو پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آئین میں ترمیم کے مسودے کا آغاز پہلے قومی اسمبلی میں ہوتا ہے۔ اگر قومی اسمبلی کے 2/3 ارکان مسودے کی منظوری دے دیں تو مسودہ پھر جو بل ہوتا ہے، جو تجویز ہوتی ہے کہ ترمیم کرنی ہے کسی بھی معاملے میں، تو وہ جو تجویز ہے وہ آپ کی قومی اسمبلی سے پھر سینٹ کے اندر چلی جاتی ہے۔ اگر دونوں جو ایوان ہیں، ایوان زیریں اور ایوان بالا پارلیمنٹ کے، اس کو 2/3 اکثریت سے منظور کر لیں تو صدر کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آئین میں ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں میں کی منظوری لازمی ہے۔ اگر آئین میں ترمیم کرنا ہو تو جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہیں
ان کی منظوری لازمی ہے اور صدر کی منظوری کے سے ترمیم نافذ العمل ہوگی۔ اگر کسی ترمیم سے صوبائی حدود متاثر ہوتی ہے تو متعلقہ صوبے کی، اگر ایسا ہے کہ کوئی ایسی ترمیم ہے جس کا تعلق کسی صوبے کی حدود کے متعلق ہے تو پھر وہ اس متعلقہ صوبے سے بھی منظوری یا رضامندی لینا ضروری ہے۔ دوسرا ہے وینٹیلیشن آف گریونسز، آپ کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ۔ دونوں ایوان کے اراکین براہ راست اور بالواسطہ طور پر عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، اس لیے دونوں ایوان عوام کے مسائل حل کرتے ہیں۔ وہ اپنے سوالات اور جو ان کی تحریک یا تحریکات کے ذریعے حکومت کو توجہ دلاتے ہیں۔ وزراء بھی چونکہ عوام کے نمائندے ہیں، اس لیے وہ عوامی شکایات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں کو حکومت کی طرف سے ترقیاتی فنڈ مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے حلقوں کی ترقی پر خرچ کر سکیں۔ اس کے بعد اس کے جو آپ کے پارلیمنٹ کے اختیارات میں ایک چیز ہے وہ ہے آپ کی پاور ان ایمرجنسی۔ ہنگامی صورتحال اگر ملک میں ہو جائے تو اس صورت میں جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اس کے پاس کون کون سے اختیارات آتے ہیں۔ اگر ملک سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہو جائے، ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جائے یا بیرونی حملے اور غیر ملکی مداخلت کا خطرہ ہو، امن و امان کی جو صورتحال بگڑ جائے، ملک میں معاشی ابتری پھیل جائے تو حکومت ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتی ہے۔ اس اعلان کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے۔ پارلیمنٹ 6 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کی منظوری دے سکتی ہے۔ تو یہ تھے آپ کے وہ والے اختیارات جو پارلیمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے، استعمال کر سکتی ہے۔ اور یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔